33 آپ لوگوں کی اسکرین کے سامنے ہے۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہو۔ آئیے پہلے اس آیت کے ساتھ شروع کرتے ہیں مطالعے کا سفر۔ اور جو پہلا ہینڈ ریز ہے ہمارے سامنے وہ ہے سسٹر گل افشا، پلیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 37۔ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین میں اکڑ کر نہ چلو، یعنی یہاں صرف چلنے کے انداز کی بات نہیں ہے، بلکہ سلوک اور کردار اور طرز زندگی میں موجود ہر تکبر کی نفی ہے۔ چلنے کے انداز سے انسان کی شخصیت ظاہر ہوتی ہے، یعنی جو انسان کا کیریکٹر ہے اس کی چال میں دکھتا ہے، وہ کس طرح کا وہ انسان ہے اس کی چال سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اکڑ کر چل رہا ہے۔ تو جو شخص متکبر ہوتا ہے تو وہ چلنے میں، بولنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں نفسیاتی طور پر دوسروں کو کمتر سمجھنے کی کیفیت رکھتا ہے، اور غرور انسان کو حق سے دور کرتا ہے۔ تکبر دراصل ایسا مرض ہے جو انسان کو نصیحت قبول کرنے سے، غلطی ماننے سے، عاجزی اختیار کرنے سے روک دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے شیطان کی سب سے بڑی غلطی تکبر کو قرار دیا۔ شیطان نے بھی تو تکبر کیا تھا نا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا تو اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، تو یہ اس کا تکبر ہی تو تھا اس کا۔ اور اللہ تعالیٰ انسان کے غرور کی بنیاد توڑتے ہوئے فرماتا ہے کہ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، یعنی تم کتنی ہی زور سے قدم مار کر چل لو، زمین میں تمہاری بڑائی سے پھٹ نہیں سکتی، تمہارا غرور بے فائدہ ہے یہ۔ اور نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، یعنی نہ طاقت میں، نہ جسمانی قد میں، نہ قوت میں تم پہاڑوں سے جیسے ہو سکتے ہو۔ پہاڑ اللہ کی تخلیق ہے، انسان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ تکبر کرنا چھوڑ دیں گے تو جھگڑے بھی کم ہوں گے، حقوق کی پامالی کی ہوگی، لوگ ایک دوسرے کی عزت کرنے لگیں گے، غریب اور کمزور محفوظ ہو جائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور سورہ لقمان آیت نمبر 18 اور 19 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کرو اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو، بے شک اللہ ہر گھمنڈی اور شیخی خورے کو پسند نہیں کرتا، اور اپنی چال میں اعتدال قائم کیے رہو، یعنی بیچ کا راستہ اختیار کرو۔ اور سورہ نحل آیت نمبر 23 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والے اور شیخی خورے ہوں۔ اور سورہ اعراف آیت نمبر 146 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو محروم کر دوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں، یعنی تکبر کو ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے محروم ہی کر دیا۔ اور ہمیں اس آیت سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں اپنے جو نرم لہجے میں گفتگو کرنی چاہیے، عاجزی کے ساتھ چلنا چاہیے، دوسروں کو حقیر نہ ماننا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پر فخر نہیں شکر کرنا چاہیے، علم، مال، عہدہ یا شکل و صورت پر غرور نہیں کرنا چاہیے، ہر حال میں اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھنا چاہیے۔ آپ یہ آگے کا بھی مطالعہ کرنا ہے۔ جی بالکل، 37 سے 40 تک ایک ساتھ مطالعہ کر لیتے ہیں۔ جی سٹارٹنگ میں آیت میرے نمبر دھیان نہیں رہا تھا۔ جی آیت نمبر 38۔ جی، اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان معاملوں میں سے ہر ایک کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، یعنی جو پچھلی آیت اللہ تعالیٰ نے اس میں جو احکام بتائے ہیں، اس میں جو برائیاں بتائی ہیں، اس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ رزلٹ بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے آیت نمبر 23 سے جو ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 37 تک، اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں فیصلہ سنا رہے ہیں کہ یہ سارے اعمال اس کے نزدیک ناپسندیدہ ہے،
اور بے انتہائی برے ہیں۔ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بنیادی دینی اور اخلاقی احکام دیے، جیسے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، قرابت دار، مسکین اور مسافر کا حق دینا، فضول خرچی اور کنجوسی سے بچنا، اولاد کو قتل نہ کرنا، بدکاری کے قریب بھی نہ جانا، قتل ناحق سے بچنا، یتیم کے مال کو نہ کھانا، وعدہ پورا کرنا، ناپ تول میں انصاف، اور زمین پر عقل کرنا چلنا۔ ان سب احکام کا جمع کر کے اللہ تعالی نے فرمایا، ان میں سے ہر برائی کا برا پہلو اور نتیجہ تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ آیت نمبر 39۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تمہارے اوپر وحی کی ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی آئی تھی، یہ جو حکمت اللہ تعالی نے بتائی ہے۔ اور دیکھ، اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بنا، یعنی اللہ کے سوا کسی کو پکارنا نہیں ہے، نہ کسی کے سامنے جھکنا ہے۔ نظر و نیاز، خوف، امید، سجدہ سب اللہ کے لیے ہے۔ کیونکہ پچھلی تمام تعلیمات کی بنیاد پر جو توحید ہے، اگر دل میں اللہ کا ڈر ہے تو انسان ظلم نہیں کرے گا، حقوق نہیں کھائے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا، زنا، قتل ناحق، فریب، تکبر اور ناانصافی سے بچتا رہے گا۔ اور جو شرک کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا کہ اس کو خود بھی اپنے اوپر لعنت کرے گا اور دوسروں کی بھی لعنت پائے گا، اور اللہ کی رحمت سے دور بھی رہے گا، فرشتوں کی لعنت، جنت سے محروم رہے گا، جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور وہ آخرت میں کیا کہے گا کہ کاش میں نہ شرک کرتا، کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی۔ اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ساری حکمت توحید میں ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تباہ ہوگا، اور جو اللہ کے احکام پر چلے گا اس کی زندگی میں سکون، عدل، اخلاق اور برکت آئے گی۔ توحید کو مضبوط اپنی ہمیں رکھنا ہے۔ ان آیتوں سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ دل، زبان، عمل، ہر جگہ صرف اللہ کو ماننا ہے، اور غلط عقائد اور بدعت سے بچنا ہے، جیسے بزرگوں سے مدد مانگتے ہیں، قبروں سے اولاد یا روزی مانگتے ہیں، تو تعویذ میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ زندگی کے تمام فیصلوں میں اللہ کی رضا کو ہی ماننا ہے اور صرف اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ آیت نمبر جی آپ کی وہ ہماری تیار نہیں تھی۔ چلیں کوئی بات نہیں، آگے بڑھتے ہیں اگلے ہینڈ ریس کی طرف، جو ہے بھائی واجد کا۔ جی بھائی واجد۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آلموسٹ تو سسٹر نے کر ہی دیا جو مجھے سمجھ میں آ رہا تھا وہ سب انہوں نے بتا ہی دیا ہے۔ خیر باقی آیت نمبر 37 سے سٹارٹ کرتے ہیں ایک بار کہ زمین میں اکڑ کر نہ چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی اونچائی کو پہنچ سکتے ہو۔ تو اگر دیکھا جائے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کچھ نعمت دیتا ہے انسان کو تو اس کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے۔ بیسیکلی وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری خود کی کیپیبلٹی ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دنیا کا جو بھی چیز چل رہی ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمیں اللہ نے ہی نعمت سے نوازا ہے، اور اسی نعمت کا، اسی رحمت کا استعمال کر کے ہم کسی قابل بنتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ سب کچھ ہم نے اپنی محنت سے حاصل کرا ہے۔ تو اس کی شروعات میں یہی کروں گا کہ اللہ جس انسان کو نعمت دیتا ہے تو وہ انسان، اس کے اندر ایک تکبر آ جاتا ہے، اور وہ ایسے اکڑ کر چلتا ہے کہ مانو زمین کو پھاڑ کر ریزہ ریزہ کر دے گا۔ مطلب وہ تکبر اس انسان کو کیا کہتے ہیں، اتنا زیادہ گھمنڈی بنا دیتی ہے اور اتنا زیادہ اس کے اندر تکبر پیدا کر دیتی ہے کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ زمین، کل کائنات اس کے سامنے کچھ وجود ہی نہیں رکھتی، اور زمین کو وہ ایسا پیر مار دے گا جیسے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور اپنے آپ کو بلند سمجھتا ہے جیسے مانو پہاڑ سے اونچا ہو جائے گا، اور اسے لگتا ہے کہ وہ آسمان کی اتنی اونچائیوں پہ چلا جائے گا یہ حاصل کرنے کے بعد جو اس کو اچیومنٹ ملی ہے، کہ مانو اس کے سامنے پہاڑ ایسے لگیں گے جیسے پہاڑ پہ کھڑا ہو کے انسان لگتا ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو دونوں ہی چیزیں ناممکن ہیں، انسان ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ obviously اگر ہم چاہیں زمین پہ کتنا ہی کود لیں، کتنا ہی ہم اس پہ پیر مار لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن ہم زمین کا ایک
छोटा सा कंकर नहीं तोड़ सकते, जो कि हम रोज चलते हैं जमीन पर नहीं हो पाएगा। और पहाड़ से ऊंचा, अगर हम कभी पहाड़ पर जाके इंसान को देखें तो मानो एक चींटी जैसा लगता है, तो उससे ऊंचा इंसान अपने आप को नहीं बना सकता। इस आयत में बेसिकली जो फोकस है वो सारा तकब्बर के ऊपर है। यानी कि जो तकब्बर इंसान के अंदर आ जाता है, वो इंसान को इस दुनिया में लगता है कि उसको सब कुछ हासिल हो गया। और ये तकब्बुर वही है जो अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा अमल है। अल्लाह ने इसको सबसे बुरा करार किया है। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि रहमान के बंदे जमीन पर आहिस्ता और बिना अकड़ कर चलते हैं। ये सूरह फुरकान आयत नंबर 63 का एक हिस्सा है कि अल्लाह फरमाता है कि रहमान के असल बंदे तो वो हैं जो जमीन पर आहिस्ता से चले और बिना अकड़ के चले। मतलब वो ये समझें कि क्योंकि हम भी उसी खाक और मिट्टी के बने हुए हैं, जो सामने वाला बंदा हमारे सामने से आ रहा है वो भी सेम चीज का बना हुआ है, तो उसमें कोई अकड़ नहीं होगी और वो आहिस्ता से नरमी के साथ चलेगा। ऐसे ही सूरह लुकमान आयत नंबर 18, जिसका हवाला ऑलरेडी आ चुका है, कि मैं ऐसे चाल से उसमें ऐसी चाल से मना किया गया है कि जिसमें अकड़ या किसी किस्म का तकब्बुर की झलक हो, किसी से मुंह मोड़कर बात करना, ये सब मना करा गया है, क्योंकि अल्लाह ऐसी चीजों को नापसंद करता है। और जब अल्लाह किसी चीज को नापसंद करे और उसको उसके बावजूद भी वो इंसान करे, तो वो इंसान मुसलमान कह दे लेकिन वो कभी भी बंदा नहीं हो सकता। क्योंकि इस आयत को हमें उस तरफ भी बोलना होगा कि बेसिकली इंसान को जो भेजा गया है वो बंदगी बनाकर भेजा गया है, और बंदगी का मतलब होता है गुलामी करना। और कोई गुलाम चाहे कितनी ही मेहनत कर ले या कितना ही कुछ कर ले, वो तो ना तो जमीन को तोड़ सकता है, ना अपने आप को अपने मालिक से बड़ा कर सकता है। तो देखा जाए तो दुनिया में जो भी चीज है वो अल्लाह की ही है, और वही जो है सारे कायनात को, कुल कायनात को चलाने वाला है। और इंसान अगर दुनिया में कुछ भी हासिल कर रहा है तो वो उसी की दी हुई नेमत है। तो इस पे तकब्बर करने के बजाय शुक्र अदा किया जाना चाहिए। जैसे कि एक और हदीस जो हमारे सामने आई थी कि जैसे कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बर होगा वो जन्नत में नहीं जा पाएगा। अल्लाह ने हमें बंदा बनाया है, तो हमारा काम है कि हम अपने दिलों से तकब्बर को निकाल दें, क्योंकि अगर हमने तकब्बर रखा तो हम जन्नत में नहीं जा पाएंगे। इसी के अलावा एक हदीस कुदसी और है कि अल्लाह ने फरमाया कि बढ़ाई मेरी चादर है और अजमत मेरी इजान है, और जो शख्स इसमें से कोई एक चीज भी लेने की कोशिश करेगा तो उसे मैं दोजख में डाल दूंगा। अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर जो बढ़ाई का काम है, जो भी बड़े काम है, सब अल्लाह के हैं, और अजमत जो है वो उस अल्लाह का इज़ान है। तो हम इन दो चीजों को अगर हासिल कर ही नहीं सकते अव्वल तो, लेकिन अगर हमें लगे कि हमारे दिल में शैतान ने बहका दिया फिर भी हम कोशिश करें, तो उसके बावजूद भी अल्लाह क्या करेगा, हम लोगों को इस चीज के तहत जहन्नम के अंदर डाल देगा। यही आयत या आगे भी जाना है? ओके। इन मामलों में हर एक का बुरा पहलू तेरे रब के नज़दीक नापसंदीदा है। तो इसमें वही चीज़ है कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी प्रीवियस आयत का मुताला करा है, उन सभी के अंदर जिन चीज़ों के बारे में मना करा गया है वो ऑब्वियसली सारी वही चीज़ें हैं जो अल्लाह को पसंद नहीं है। चाहे वो ज़मीन पे अकड़ के चलना हो, चाहे वो अपने आप को तकब्बर का शिकार बनाना हो, चाहे वो अपने माँ बाप की इज्जत ना करना हो या मिस्किनों का ध्यान ना रखना हो, वो सभी चीज़ें अगर हम करेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर तो वह अल्लाह के लिए नापसंदीदा सिला होगा। और अगर हम ऐसे काम दुनिया में कर रहे हैं क्योंकि हमें भेजा गया है सिला रहमी के लिए, इंसानियत को फैलाने के लिए, कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम किसी के साथ कुछ अच्छा करना चाहें तो हम हर चीज को नजरअंदाज कर दें, लेकिन अगर इंसानियत के नाते अगर हम सोचें तो हर चीज हम कर सकते हैं। दूसरे इंसान तक का भला करना, कि चाहे किसी भी तरीके से एक इंसान का भला हो जाए, उस तक हमारी तरफ से कोई अच्छी चीज पहुंच जाए, या हो सकता है कि हमारे अच्छे काम से वो इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे। तो जिन कामों को अल्लाह ने करने का हुक्म दिया हमें वो करने चाहिए, और अगर हमने उन कामों का अपोजिट करा या उस काम को गलत करा या आधा करा आधा छोड़ दिया, तो उससे अल्लाह जो है वो अल्लाह की नज़दीक नापसंदीदा अमल है। और जिसे अगर वो नापसंदीदा अमल उसकी नामा अमाल में लिखा गया और वो ज्यादा बड़ा, तो फिर ऑब्वियसली उसको जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। आयत नंबर 39, ये वो हिकमत की बातें हैं जो तेरे रब ने तुझ पर वही की है, और देख अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद ना बना बैठा
بیٹھ ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت کیا ہوا اور ایک ہر بھلائی سے محروم ہو کر. اس والی آیت کے اندر اللہ نے صاف صاف کہا کہ ہم نے جو باتیں آپ پر وہی کری ہیں تو آپ کو انہیں فالو کرنا ہوگا. اٹ مینس کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ حکم آ رہا ہے اور وہ اللہ کا حکم ہے, کسی عام انسان کا نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں تو ہم نارمل ٹیچرز کی بات ہے یا ہمارے علاقے کے کوئی ایم ایل اے ہیں, کاؤنسلرز ہیں یا ہماری سرکار اگر کوئی قانون بنا دے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ہمیں اس قانون کو فالو کرنا ہے. وی یوز ہیلمٹ, ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد انسان مر جائے گا لیکن سرکار نے کہا ہیلمٹ پہننا ہے تو ہم پہنیں گے اس کو. تو اگر ہم ایسے معمولی انسانوں کی یا جو چھوٹے موٹے دیش کی سرکار چلا رہے ہیں ان کی باتوں کو مانتے ہیں تو اللہ نے کہا ہے کہ میں نے وہی کر دیا ہے. اور جس میں کہ سب سے زیادہ زور جس بات پہ دیا گیا ہے وہ ہے یہاں پہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہ بنا بیٹھ. تو معبود کی اگر بات ہے تو یہ کہ ہم لوگ آج کی وقت کے اندر جو انسان ہے وہ نہ جانے کتنی ساری چیزوں میں گھرا ہوا ہے. وہ کیا کہتے ہیں الگ الگ مزاروں پہ جا کر یا قبروں کے اندر یا دیکھا جائے تو چرچ جا کر جو ہے وہ اللہ کے ساتھ معبود بنا بیٹھا ہے. وہ سوچتا ہے کہ نہیں ان کے ذریعے یا اس کے ساتھ ہی ہمارا وہ کام ہو سکتا ہے. اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کبھی شرک کی طرف جائیں اور وہاں پر جا کر ہم جو ہے وہ دعا کریں یا کچھ بھی کریں تو وہ obviously پوری ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہو جاتی ہے. بہت بار ایسا ہوگا کہ ہم کچھ غلط طریقے سے مانگیں گے وہ ہو جائے گا. جسٹ بیکاز آف دیٹ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا, پھر ہمیں لگے گا کہ نہیں وہیں جا کر ہی ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو پائے گا. تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ پھر ہم اللہ کے علاوہ معبود بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. اور شرک کرنا تو سب سے بڑا گناہ ہے, بلکہ کہا جائے اتنا بڑا گناہ کہ جس کی کوئی معافی ہی نہیں ہے. تو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہ بنا بیٹھ. اور دیکھا جائے تو جیسے کہ بھائی نے بھی بتایا تھا کہ ہم اپنے والدین کو فالو کرتے ہیں اور والدین کی پیروی کرتے ہیں تو وہ بھی دیکھا جائے ایک طریقے سے معبود ہی ہم انہیں بنا رہے ہیں. تو اس کی سب سے اچھا اگزامپل ہے کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کیسے بت بنایا کرتے تھے اور ان کی بیچا کرتے تھے یا اس کی عبادت بھی کرتے تھے. تو حالانکہ دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے والد کو یہی کرتے ہوئے پایا پر اس کے باوجود بھی انہوں نے اس بت کو اپنا معبود نہیں بنایا. تو یہ چیز ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس بھی اس طرف جا رہے ہیں کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں, کیونکہ ایک ہوتا ہے ایک وقت ایسا ہے کہ آپ کے پیرنٹس کو وقت پہ علم نہ مل پایا یا صحیح علم نہ مل پایا تو وہ غلط جا رہے ہیں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو بھی روکنے کی کوشش کریں اور کوئی معبود نہ بنائیں. کیونکہ اگر ہم نے ذرا سا بھی کسی کو معبود بنایا یا اگر ہم نے ذرا سا بھی کیا کہتے ہیں اپنی سمت کو بدل دیا تو پھر انسان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر نہ ملامت ہوگی, مطلب obviously پھر وہ انسان چاہے کتنی ہی معافی مانگ لے, کیونکہ ایک بار اگر آپ نے ایگزامینیشن ہال میں اپنا ایگزام دے دیا تو رزلٹ آنے کے بعد اگر آپ فیل ہو گئے آپ کتنی کوشش کر لیں ری ایگزامینیشن نہیں ہوگا. اور آر ٹی آئی تو اوپر چلتا نہیں ہے کہ ہم آر ٹی آئی کے ذریعے دیکھنا چاہیں کہ بھائی کیسے ہم نے کیا غلطی کری, تو ملامت نہیں ہے اور بھلائی سے محروم ہو جائے گا. یعنی کہ پھر اللہ یا کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کرے گا, پھر اس کو سخت اور شدید جو عذاب اس نے اپنے اوپر لکھوایا ہے اس کو ہی فالو اسے کرنا ہی پڑے گا اور اس کے اوپر وہ زبردستی ڈالا ہی جائے گا. آیت نمبر 40 ہے, کیسے عجیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹے دیے اور خود اپنے لیے فرشتوں کو اچھا بیٹیاں بنا لیا. بڑی جھوٹی بات ہے جو لوگ زبانوں سے نکالتے ہو. اس آیت کے اندر اہل عرب کی جانب اشارہ ہے. پہلی چیز تو یہ کہ اس آیت میں جو اشارہ کرا گیا ہے وہ اہل عرب کی طرف ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ تم نے ایک سوچ رکھا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا جبکہ تم خود اپنے لیے بیٹوں کو پسند کرتے ہو. یہ ایک طریقے کی آج کی مینٹالٹی بھی ہے, the males are prefer as to girl. تو آج کے ٹائم میں بھی یہ چیز ہے اور اس زمانے میں بھی جو عرب تھے وہ اپنے لیے بیٹوں کو ہی جو ہے سب سے زیادہ قیمتی, اور کہتے بھی ہیں کہ بیٹے جو ہوتے ہیں وہ نعمت ہوتے ہیں اور ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ نعمتوں کا حساب لیتا ہے رحمتوں کا نہیں لیتا. تو عرب جو ہے انہوں نے اپنے لیے تو بیٹے مقرر کر رکھے تھے لیکن جو اللہ کے فرشتے ہیں انہوں نے بول دیا کہ اللہ نے فرشتوں کو اپنی بیٹیاں بنا لیا. اس آیت میں ایک چیز بتاؤں کہ اس آیت میں بیٹیوں کی ناقدری یا عورت کو حقیر بتانا مقصود نہیں ہے. بالکل بھی ایسا نہیں کہ لڑکیاں بری ہیں اس لیے اللہ پاک کو لگا کہ میری طرف لڑکیاں تم نے فرشتوں کو کر دیا اور لڑکے کر لیے, ایسا نہیں ہے. اس کا مقصود کیا ہے کہ اہل عرب کی کم عقلی اور مشرکین کی ناسمجھی کو واضح کرنا. اس کا جو مین پرسپیکٹو اگر ہم اس آیت کا لیں تو اس میں مین فوکس دو چیزوں پر ہے. پہلا
اہل عرب جو ہے ان کی کم عقلی کہ وہ لڑکوں کو زیادہ پریفر سمجھتے تھے دین پازیٹیولی ان کو اپنی طرف رکھتے تھے. اور دوسرا اس کے اندر جو ہے وہ مشرکین کے اوپر جو ہے وہ طنز کرا گیا کیونکہ مشرکین ہی ہیں جنہوں نے بولا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی اولاد ہیں اور وہی ایسی باتیں کرتے تھے, من گھڑت باتیں کرتے تھے نعوذ باللہ. تو ان کی طرف اشارہ ہوا ہے. حالانکہ تم خود کے لیے یہ بیٹے پسند کر رہے ہو اور اللہ کے لیے بیٹی تمہیں اللہ کو کیا سمجھ رکھا ہے, اور اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی زیادہ سخت ہے, بہت بڑی گستاخی ہے کہا جائے تو. اگر ہم کہ بولیں کہ اللہ نے بیٹی بنایا ہے فرشتوں کو, کیسا کرنا اللہ کی طرف اولاد کو مقصود کرنا جو ہے وہ, اور اولاد میں سے بھی اس کو مقصود کرنا جس کو تم خود کے لیے پسند نہیں کرتے, اللہ کی طرف کسی کو بھی مقصود کرنا درست نہیں ہے. یعنی کہ ایک تو یہ کہ ہم اللہ کی طرف یہ سوچ کے کہ اللہ کی طرف ایک دم اولاد کو وہ کر رہے ہیں, مقصود کر رہے ہیں, اوپر سے وہ چیز جو ہمیں خود نہیں پسند. کیونکہ اہل عرب اس زمانے میں لڑکیوں کو آپ کو پتا ہے کہ کیسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, تو جنہیں خود نہیں پسند تم اس چیز کو اللہ کی طرف بھیج دو. تو یہاں پہ وہی چیز ہے کہ اگر تم پہلے اس چیز کو خود تو پسند کرو, تو یہ دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. اللہ کو یہ بالکل پسند نہیں کہ اس کے کیا کہتے ہیں اس کی نسبت کس کو بھیجا جائے, اللہ کی طرف جو ہے کسی کو بھی مقصود کرنا درست نہیں ہوگا. ایسا نہیں کہ صرف لڑکی اللہ کو پسند نہ آئی, بلکہ لڑکے بھی جو ہے نسبت کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے پہلے جیسے بولا کہ لڑکی نسبت ہوئی تو اس لیے آیا تھے, لڑکے بھی نہیں ہیں. اور اسی کے اوپر جو ہے جیسے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ریفرنس میں اگر میں ایک آیت کا ذکر کروں تو سورہ مریم کی 88 سے ہے یہ کہ وقالو اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الى اتي الرحمن عبدا. جیسے کہ اگر میں بولوں کہ جیسے ہم نے بولا کہ بیٹی کو مقصود کر دیا اس لیے یہ چیز غلط, تو میں بتا دوں کہ اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ بیٹے مقصود ہو, کیونکہ یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کسی کو بیٹا بنایا ہے, سخت بہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائے, ذرہ ذرہ ہو جائے, اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا. رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا یا بیٹی بنائے. زمین اور آسمان کے اندر جو بھی ہے سب اسی کا ہے, سب اسی کے بندے ہیں. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ یہ بات کا مقصد یہ نہیں ہے کہ بیٹی اللہ کی طرف مقرر ہوئی, بلکہ بیٹا بھی اللہ کو نہیں, کوئی نسبت نہیں ہے, بلکہ وہ تو واحد ہے, اکیلا ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. قل هو اللہ احد کا جو ہے ہم سورہ اخلاص کا حوالہ لے کر یہاں سمجھ سکتے ہیں. اور اگر اللہ کو کسی کو اپنی طرف اپنی نسبت دینا ہی ہوتا, اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی اسے اپنی طرف کوئی بیٹا یا بیٹی رکھنی ہے, تو وہ خود اپنے آپ جو ہے وہ بیان فرما دیتا قرآن کے ذریعے. لیکن ایسا نہیں ہے, وہ اکیلا ہے, وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے. بلکہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف چیزوں کو مقصود کریں یا اس کی طرف چیزوں کو بھیجیں یا اپنی طرف سے من گھڑت چیزیں گھڑیں, بلکہ ہمارا کام ہے کہ ہم آئے ہیں دنیا میں تو ہم بندگی کریں. کیونکہ اگر ہم غلط باتیں کریں گے تو اس کے لیے ہمیں جہنم بھیجا جائے گا. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی بندگی کریں, اور یہ ضرور مانیں کہ اللہ جو ہے وہ واحد ہے, نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. جزاک اللہ خیر.